ایمان والو اطیعوا اللہ، تو ٹھیک ہے اللہ کی اطاعت کرو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کہا جا رہا ہے وہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر بعد میں کہا جا رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ تم میں جو حکومت والے ہیں ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں حکومت والوں سے مراد علماء کرام ہیں، بہت سارے علماء نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہاں مراد علماء ہیں۔ اگر مان لیتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد یہاں بادشاہ ہے، کہ یہ بادشاہ ہے، تو بادشاہ اگر خود عالم ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ حکم کہاں سے نکالے گا؟ قرآن و حدیث سے نکالے گا، فقہ سے نکالے گا۔ اور اگر عالم نہیں ہے تو کس سے پوچھے گا؟ علماء سے پوچھے گا، بھئی آپ فتویٰ دیجئے، میں ابھی اس پر حکم جاری کر دیتا ہوں۔ اور یہی ہوتا تھا اسلامی مملکت میں، بادشاہ علماء سے پوچھتے تھے، علماء جو حکم لگاتے تھے اور اس پر وہ عمل ہوتا تھا۔ تو ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ بھی عالم کی ہی اتباع ہو رہی ہے، اطاعت ہو رہی ہے۔ اسی سورہ نساء شریف میں ایک جگہ ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء شریف آیت نمبر 80۔ کتنا صاف طور سے یہ ارشاد فرما دیا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اطاعت کرے رسول کی اور اطاعت ہو جائے وہ اللہ کی۔ بالکل کلیئر طور سے من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ۔ اور رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی بعثت کا مقصد کیا؟ یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ یہی سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو رسول کو بھیجنے کا مقصد بھی کیا ہو رہا ہے؟ اس کی اطاعت کی جائے۔ اب جب تم رسول کی اطاعت کو ہی چھوڑ دو گے تو پھر اللہ کی اطاعت کہاں باقی رہی؟ رسول کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی لیے قرآن میں کئی جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھو اتباع کرنے میں اطاعت کرنے میں فرق ہے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے جو سامنے والا جس طرح چلا ہے، اٹھا بیٹھا چلا، اس کے مطابق کرنا، اس کو اتباع بولتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو جس طرح کیا، کھانا کس طرح کھایا، بیٹھے کس طرح، چلے کس طرح، نکاح کیسے فرمایا، بیویوں کے ساتھ معاملات کیسے فرمائے، یہ سب اتباع ہے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اب بتائیے کیا اللہ کے لیے اتباع کہہ سکتے ہیں؟ یہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، تو اللہ کے لیے کہ ہم اللہ کی اتباع کرتے ہیں وہاں نہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ کہیں گے، لیکن اطاعت اور اتباع اللہ کے رسول کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور وہ تو حکم ہے ہی، اطاعت رسول کا حکم تو ہے ہی، اور اتباع کا بھی ہے، اتباع کا بھی حکم، رسول کی اتباع کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی فرما دو اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ کس کی؟ اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ یہاں پر اللہ کی اتباع کی بات نہیں کی جا رہی، اتباع کریں ہم رسول کی اور ہو جائیں پیارے اللہ کے، تو اطاعت اللہ کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اتباع کا لفظ وہاں نہیں استعمال ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
اتباع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہم رات میں مدرسے میں بھی دعا کرتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں، یہ دعا رات میں ہم کرتے ہی ہیں۔ کہیں فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑا کامیاب ہوا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ ضرور گمراہ ہوا۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی وہ کامیاب، اور جس نے نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔ اب یہ یاد رکھے کہ قرآن میں، حدیث میں یا فقہ میں کہیں گمراہی کا لفظ آتا ہے تو صرف گمراہ کے لیے آتا ہے، صرف گمراہی کے لیے آتا ہے کہ وہ گمراہ جو ہے مسلمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، آخری درجہ، کہ گمراہی کے بعد سیدھا کفر آ جاتا ہے۔ لیکن اس کو یعنی یہ بارڈر پر ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ اسلام کی بارڈر ہے۔ گمراہی سے نکل کر انسان سیدھا کفر پر پہنچ جاتا ہے۔ مطلب گمراہ کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن کبھی کبھی کفر کے لیے بھی گمراہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی گمراہی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کفر کے لیے بھی۔ اس لیے علماء کبھی کوئی بات کا جواب دیتے ہیں تو یہی کہہ دیتے ہیں گمراہی ہے، یہ شخص گمراہ ہے، بد دین ہے۔ یہ ایک احتیاط ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ ضرور گمراہ ہوا، تو یہاں دونوں گمراہ آ گئے۔ ایک وہ گمراہ جو مسلمان کی کیٹیگری میں آ رہا ہے وہ گمراہ، اور ایک وہ گمراہ ہے جو کافر کی کیٹیگری میں آ گیا وہ گمراہ ہے، کیونکہ اس کی نافرمانی کرے گا تو کہا ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے، آج نہیں تو کل وہ اس کو جانا ہی ہے۔ ہمارے علماء اور باقاعدہ خاص طور سے صوفیاء کرام نے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اتنی تنبیہ کی ہے، اتنا احتیاط کیا ہے۔ انہوں نے اس کی خاص وجہ کیا ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ بن جاتا ہے، اور جب تک وہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے جب تک اس کی وہ سچی توبہ نہیں کرتا۔ ہاں سچی توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہ اب نہیں کرتا تو وہ داغ نکل جاتا ہے۔ لیکن جب اس کا گناہ بڑھتا جاتا ہے، اس سے توبہ وہ نہیں کرتا، تو اب وہ داغ بڑھتا جاتا، بڑھتے بڑھتے یہ چھوٹا گناہ بڑھ کر بڑا گناہ ہوتا، بڑا گناہ بڑھ کر گمراہی میں آتا ہے، گمراہی سے نکل کر کفر پر پہنچتا ہے۔ اس لیے پہلے سے ہی پال باندھ دی کہ پانی جب گھر میں گھسے اس سے پہلے ہی پال باندھ دو کہ گناہوں سے ڈرو۔ جگہ جگہ قرآن میں بھی آپ کو پڑھنے ملے گا، یا ای الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، جگہ جگہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہی ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈریں، ورنہ یہ چھوٹا گناہ کل بڑا گناہ ہوگا، بڑا گناہ ہو کر تم کو گمراہ بنائے گا، اور گمراہ بنا کر تم کو کفر پر لے جائے گا۔ ہر آدمی یعنی جو اسلام پر ہے وہ آدمی ایک دم سے دھڑلے سے کافر نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے اس کا عمل برباد ہوتا ہے، عمل برباد ہونے کے بعد اس کا عقیدہ برباد ہوتا ہے، اور عقیدہ برباد ہونے کے بعد پھر وہ کافر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ، یہ تو شریعت کی اصطلاح ہے کہ بھی گناہ صغیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن بزرگوں کے نزدیک گناہ ہے۔ اللہ کے نزدیک گناہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ کسی کا ایک تنکا بھی اگر آپ نے بغیر کسی کی اجازت کے لے کر آپ نے رکھ لیا، اگر اللہ اسی پر ناراض ہو گیا تو تم کو جہنم سے جانے میں کوئی نہیں روکے گا، جانا ہی ہے۔ ایک معمولی تنکا جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں، دانت کے صاف کرنے کی خلالی ہے، وہ اگر کسی نے لے لیا کسی کی بغیر اجازت کے اور وہ ناراض ہو گیا، ناراض نہیں ہوا تو حرج نہیں ہے، لیکن وہ ناراض ہو گیا، تو ایسی صورت میں اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اب تم کو جہنم سے جانے کے لیے کوئی نہیں روکے گا۔ ترازو میں تولتے ہیں، معمولی سی دھول رہ گئی، ہوا اڑ کے دھول رہ گئی، اس میں چیز رکھی گئی، اب وہ دھول کا وزن بھی اس میں آ گیا، اس بنا پر اللہ ناراض ہو گیا کہ اتنا مال سامنے والے کو کم جائے گا، اتنا بھی اگر گیا ہے اور اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم میں جانا ہے۔ یہاں چھوٹا گناہ بڑا، حالانکہ یہ سب گناہ صغیرہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں صغیرہ کبیرہ کچھ نہیں ہے، وہاں اس کی ناراضگی اور اس کی خوشی کا مسئلہ ہے۔ وہ جس میں ناراض ہو جائے یا تو جہنم میں جائے گا
یا جنت میں بھی جانے سے اس کو روک دیا جائے گا، یہ حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی بات سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔